بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں ایک ہوٹل والے کے ڈرائیور دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو وہ بیچارہ بستر پر لگ گیا۔ پھر اس ڈرائیور کی بیوی اس ہوٹل والے کے پاس جا کر بچوں کے لیے روٹیاں اور سالن وغیرہ لایا کرتی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ہوٹل والے نے اس عورت سے کہا کہ تیرا شوہر تو اب بستر پر لگ گیا ہے، وہ کما بھی نہیں سکتا، اگر تم میرے ساتھ ہوٹل میں 1 گھنٹہ گزار لو تو میں تجھے اچھی خاصی رقم دے دوں گا، جس سے تیرے بچوں کی فیس بھی ادا ہو جائے گی اور تیرا راشن بھی آ جائے گا، اور ویسے بھی تیرے شوہر کو کون سا پتہ لگے گا، تم کہہ دینا کہ ہوٹل میں رش بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ عورت سوچ میں پڑ گئی کہ میرا شوہر اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، لیکن خیر وہ مان گئی اور بولی میری ایک شرط ہے کہ یہ واقعہ انتہائی دل خراش اور سبق آموز ہے، کائنڈلی اس واقعہ سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ایک سیٹ عمران کھر ایک بہت بڑے ہوٹل کے مالک تھے۔ ان کا کاروبار 4 مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ ہر سال اپنے خرچے پر 2 جوڑوں کی شادیاں کرتے اور ہر سال ایک شخص کو عمرے کے لیے بھیجتے۔ ایک دن سیٹھ صاحب اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی آمنہ روتی ہوئی آئی اور اپنے والد کے پیروں میں گر گئی۔ ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا نام عزت مٹی میں ملانے والی تھی، میں آپ کی مجرم ہوں، آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ سیٹھ نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹی میں آپ کا باپ ہوں، ایک شفیق باپ سے ظلم کی امید مت رکھنا، بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کوئی بات بھی ہو مجھ سے مت چھپانا، اپنی زندگی کے اہم لمحات اور فیصلے بھی مجھ سے شیئر کرنا، مگر میں نے ایک بات آپ سے چھپائی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میری اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ جان پہچان ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ لڑکا بظاہر بہت سلجھا ہوا اور شریف نظر آتا تھا، اس لیے میں اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہاری منگنی تمہارے چچا زاد سے بچپن میں طے ہوئی ہے اور اس بات کے بارے میں اپنے باپ سے بات مت کرنا۔ میں فیروز کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ فیروز نے بھی کہہ دیا کہ بھاگ کر شادی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کبھی اپنے بارے میں سوچتی تو کبھی آپ کے بارے میں۔ فیروز نہ ملا تو شاید میری زندگی برباد ہو جاتی، اگر بھاگ جاتی تو آپ کی عزت خاک میں مل جاتی۔ کیا کروں؟ آخر کار میں نے خود غرضی دکھائی اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے بھاگ رہی تھی۔ فیروز باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا کہ میری سہیلی ہینا کا فون آیا۔ کہنے لگی آمنہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ گھر میں ہوں۔ کہنے لگی شکر ہے تم اپنے گھر میں موجود ہو، میرے بھائی سے بچ کے رہنا۔ رات کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں کمرے کے پاس سے گزری تو کھڑکی سے کان لگا کر ان کی ساری باتیں سنی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آمنہ کو گھر سے سیدھا ہوٹل میں لے آؤں گا، تم میرا وہاں انتظار کرنا، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے مگر اخلاقی لحاظ سے اچھا انسان نہیں۔ کاش مجھے پہلے تمہاری اور فیروز کی دوستی کے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا اور سب چھپائے رکھا اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا تو میں تجھے وارن کر رہی ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا، وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتا، تم سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا جسم کانپنے لگا، میں ایسا گناہ کرنے جا رہی تھی جس نے میری زندگی برباد کر دینی تھی۔ بابا میں مانتی ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا بیٹی کیا تجھے معلوم ہے اس کی بہن نے تجھے وقت پر کال کیوں کی؟ کیا تم جانتی ہو تم اس شیطان کے ناپاک ارادے سے کیسے بچ گئی؟ آمنہ نے باپ کی طرف دیکھا اور کہا نہیں بابا میں نہیں جانتی۔ سیٹھ نے کہا بیٹی اس دنیا میں ہم سب ایک آزمائش میں ہیں، کوئی شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی بری طرح ناکام ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تیرا یہ باپ جو کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے ہیں، میں شروع سے ایسا نہیں تھا۔ تیرا باپ ایک غریب شخص تھا جو تندور پر روٹیاں لگا کر فروخت کرتا تھا، سارا دن محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک نوجوان عورت میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی، ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور جب رش کم پڑ جاتا تب روٹیاں لینے کے لیے آگے آتی۔ اس وقت میں جوان تھا، طاقتور تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا۔ وہ عورت جب مجھ سے روٹیاں لیتی تو میں اس کی ہاتھوں کو دیکھتا۔ گناہ کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے، اگر انسان اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لے تو آنے والے طوفان سے بچ جاتا ہے، مگر میں آنکھ کا گناہ کر چکا تھا
عورت چادر میں لپٹی ہوتی مگر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ شاید وہ بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا۔ میں دن رات اس عورت کے متعلق سوچنے لگا، اسی سوچ میں ساری رات جاگتا رہا کہ وہ اکیلی ہوگی تب ہی تو وہ خود روٹیاں لینے آتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد یہ کام کرتا۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے، بس اسی خیالوں میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ شیطان میرے سر پر سوار تھا، میں مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ ایک دن دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو میں نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دیں اور اخبار کے کونے میں ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، مگر آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہو، بدلے میں صرف 1 رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر سوچو تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں۔ دوسرے دن وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو اس نے ایک خط مجھے پکڑا دیا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی یہ آفر قبول ہے، مگر میں اپنا آپ تم پر ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گی۔ خاتون مجھ سے بغیر قیمت کے روٹیاں لیتی رہی۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میں دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میرے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ میں روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، میرا دل و دماغ بھی عجیب غفلت کا شکار تھا جو گناہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر نہ لگائے۔ اگر دل پر مہر نہ لگی ہو تو واپسی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر دل پر خدا مہر لگا دے اور جب اس کا دل کالا ہو جائے تب اسے گناہ میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پاکیزگی سے دور بھاگتا ہے، جبکہ حرام سے سکون ملتا ہے۔ میرا دل شاید مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمانا چاہ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ عورت نے کہا، آپ مجھے کچھ دنوں کا وقت دیں۔ میں نے اسے 2 یا 3 دن کا مزید وقت دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنی بات دہرائی تو عورت نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر تجھے میرے گھر ہی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے اپنے ٹھکانے پر لے جاؤ گے تو مجھے پکڑے جانے کا خوف ہے، لیکن ادھر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم یہاں اپنا مقصد پورا کر لینا۔ میں اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلی رات اس نے مجھے اپنے گھر لے جانا تھا۔ رات 10 بجے جب میں تندور سے فارغ ہوا تو وہ عورت میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ عورت آگے آگے اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، مجھے بھی اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر آیا تو ایک پرانا کھنڈر نما کمرہ تھا۔ عورت اب کمرے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے آیا۔ جب میں نے کمرے کا اندرونی منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ 2 کمزور سے بچے کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ، جن کے جسم پر گوشت نہیں۔ میں نے عورت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں، مگر یہاں ایک شخص اور 2 بچے ہیں۔ عورت نے کہا، میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، یاد کرو میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میری بات کو یاد کرو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر چلو، وہاں میں محفوظ ہوں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرا معذور شوہر جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بس چپ چاپ دیکھتا رہے گا، اور یہ بچے کونے میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تم جلدی سے اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عورت کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ ایک ایسی مجبور عورت جسے سہارے کی ضرورت تھی، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے شوہر اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا، اتنا تیز بھاگا کہ مجھے خود اپنے آپ پر حیرانگی ہوئی۔ میں وہاں سے سیدھا مسجد میں گیا، پھر سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگی، اسے منانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی دیر سجدے کی حالت میں رہا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ سجدے سے سر اٹھاؤں۔ میں گھر آیا تو مجھے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عورت کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی، اسے منہ بولی بہن بنا لیا، ساری زندگی مفت روٹیاں دینے کا وعدہ کیا اور اس کے بچوں کی کفالت بھی کی۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی اور میرا نصیب مجھ پر مہربان ہو گیا۔ بیٹی، اگر اس رات میں اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو شاید تیری سہیلی تجھے بر وقت فون نہ کرتی اور تم اس درندے کا شکار ہو جاتی۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم سب کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں جو بھی عمل کریں، جس کسی کے ساتھ بھی کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ مکافات عمل آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو اس سے ہر حال میں گزرنا پڑے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔